انسانی زندگی میں تعلیم و ہنر کی لازوال اہمیت ہے۔ اسی علم و ہنر نے ہر دور میں انسانیت کو بام عروج عطا کیا ہے۔ دور جدید میں ترقی کی صف اول میں موجود اقوام کی عروج کی وجہ تعلیم و ہنر کی ترقی سے ہی عبارت ہے۔ لفظ اقرا کے معنی پڑھیے کے ہیں، اور اقرا سے شروع ہونے والے مذہب کے پیروکاروں کی اولین ترجیح تعلیم ہونی چاہیے۔ مملکت خداداد میں نظر انداز لاکھوں خانہ بدوش بنیادی ضروریات زندگی کے ساتھ تعلیم و ہنر کے حق سے بھی محروم ہیں، لیکن جھگی تعلیمی پروجیکٹ جھگی نشین بچوں کے لیے خبر بخیر بن کر انہیں تعلیم و ہنر سے آراستہ کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ جھگی تعلیمی پروجیکٹ سے وابستہ 14 سالہ خاک گردانی کرنے والے جھگی نشین شہباز سے حافظ محمد شہباز بننے کی کہانی خبر بخیر بن کر ناظرین کے سامنے پیش خدمت ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حافظ محمد شہباز جب اپنی مسحور کن آواز میں آفاقی کلام کو سناتا ہے تو فطری جذبات محو حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم شہباز 10 سال کی عمر میں جھگی تعلیمی پروجیکٹ سے وابستہ ہوا اور 4 سال زیر تعلیم رہنے کے بعد حفظ کا تاج اپنے سر پر سجایا، جبکہ عصری تعلیم کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ حافظ شہباز کی انمول کامیابی کے بعد اس کے گھر کا ماحول اب تبدیل ہو چکا ہے، دیگر افراد بھی تعلیم و ہنر سیکھ رہے ہیں۔ حافظ شہباز تعلیم یافتہ ہو کر تعلیم کے فروغ کے لیے بھی عزم رکھتا ہے۔ میرا نام محمد شہباز ہے اور میں نے 4 سال کے عرصے میں قرآن جی حفظ کیا ہے اور میری 14 سال عمر ہے۔ میں نے قرآن جی حفظ کیا ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں اور میرے بھائی بھی نمازیں پڑھتے ہیں، میرا چھوٹا بھائی اسکول بھی پڑھتا ہے اور میرا مجھ سے چھوٹا بھائی ہے، اس نے 2 سپارے حفظ کر لیے ہیں اور گھر کا ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول بن گیا ہے اور پڑھ لکھ کر میں اچھا انسان بنوں گا۔ کون سا بچہ ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ میں انشاءاللہ عالم بننا چاہتا ہوں، میں اسی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ روایات میں موجود ہے کہ مشیت ایزدی سے قرآن مجید کو مظاہر قدرت کے سپرد کرنے کا موقع دیا جانے لگا تو سب نے سکت نہ رکھنے کی استدعا کی، لیکن یہ سعادت قلب انسانی کے حصے میں آئی۔ حفاظ اکرام قرآن مجید کو حفظ کر کے اس نور ہدایت کو اگلی نسلوں میں پہنچانے کا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، اور اسی محنت کا اجرا انہیں دنیا اور آخرت میں انعام و اکرام کی صورت میں دیا جاتا رہے گا۔ حافظ محمد شہباز اس رمضان المبارک میں اپنی خانہ بدوش جھگیوں کے درمیان نماز تراویح پڑھانے کا بھی عزم رکھتا ہے۔ میرے ابو امی نے مجھے بھیجا تعلیم کے لیے اور تب سے مجھے شوق لگ گیا۔ میں جھگی میں بیٹھ کر الف سے لے کر وناس تک میں نے قرآن جی حفظ کیا ہے اور میں انہیں جھگیوں میں رہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس دفعہ میں جھگیوں میں رمضان المبارک میں تراویح پڑھاؤں گا۔ جھگی نشین خانہ بدوش بچوں کے ناظرہ اور حفظ قرآن کی مذہبی اور عصری تعلیم و تربیت اور ہنر سے آراستہ کرنے کی تک و دو میں مصروف عمل ہے۔ 2 گھنٹے تعلیم اور 2 گھنٹے ہنر سکھانا نصاب میں شامل ہے۔ ڈائریکٹر جھگی تعلیمی پروجیکٹ ایک نجی اسکول کی ڈپٹی پرنسپل کا تجربہ رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرا ڈیزگنیشن یہاں تو میں ایز اے ڈائریکٹر کر رہی ہوں، ایز اے ڈائریکٹر ہوں یہاں پورے ہول پروجیکٹ کی۔ یہ میں ان کو وے آف ٹیچنگ بتاتی ہوں، ایک سلیبس کے اکارڈنگ کیسے چلنا ہے، اور وے آف ٹیچنگ ان کا سلیبس تو ہم نے سندھ کا لگایا ہوا۔ وے آف ٹیچنگ ہمارا یہ ہے کہ میں جس طرح میں ایز اے بینگ پرنسپل میں ایک کیمبرج اسکول کی ہوں تو میں اس کے اکارڈنگ چل رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اصل میں دین کی تعلیم تو بہت ہی بہتر ہوتی ہے۔ میں نے تو کوئی ایسا دین کا یعنی تعلیم تو نہیں حاصل کی، میں نے تو ویسے ہی ماسٹر کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ماسٹرز کے بعد میں نے ڈگریز لی ہیں، جو بھی لی ہیں، ڈپلوماز۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ ہم صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پاب گل بھی، تو انہی پابندیوں میں حاصل آزادی کو کر لے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اسلام کے دائرے میں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کریں یہ بچے، اور ان کا کچھ آ کے آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ یہ بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں
اور اگر ہم اسی میں لے کے جائیں نہ اگریسو ہوں، ہوتا نا کہ دیندار بڑے اگریسو ہوتے ہیں، تو میں اس کے جو بچہ جو چاہے گا وہی کرے گا. جیسے میں آپ کو بتایا نا، میں ایک پرنسپل بھی ہوں. ہمارے اسکولس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم مدارس میں ہی پڑھائیں، عالم بھی بنائیں. ہمارے تو ملٹری میں بھی جاتے ہیں، سول میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. اور ان بچوں کی بھی وش ہو، جیسے آپ نے میرا اسٹاف بھی دیکھا ہوگا، جو جیسا بھی ہو ویسا ہی ہوگا. ہم اس کو اسٹرکٹلی نہیں باؤنڈ نہیں کرتے کہ نہیں آپ نے ویل کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. بس ایسے ہی ہے، جو دل میں آئے کرے اور اچھا کرے. معاشرے کے صرف نظر کیے خانہ بدوش جھگی نشین بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کی خدمات قابل تحسین ہیں. ان اساتذہ کے نزدیک ان فرش نشین بچوں کی ذہانت کسی طور عام بچوں سے کم نہیں ہے، بلکہ فوراً سیکھنا ان کا خاصہ ہے. پہلے جب مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا تھا تو میرے اتنی نالج نہیں تھی اس کے بارے میں. مجھے جب پتہ چلا کہ مجھے ایک ایسی جگہ پہ پڑھانا ہے جہاں جھگی ہے اور اس طرح، پہلے تو میں نہیں آنا چاہ رہی تھی. اس کے بعد جب میں یہاں پر آئی ہوں، میں نے بچوں سے ملی، میں نے دیکھا بچوں کو، سمجھا ان کو. اس کے بعد میں نے سب سے پہلے ان کی گروتھ کی. ٹھیک ہے، ان کی گروتھ اس طرح سے کہ ان کو بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا، کھانے کا، اور اس طرح سے آرام آرام سے ان کے فرینڈ سرکل میں بیٹھ کر، مطلب کہ ان کی دوست بن گئی میں. اس کے بعد ان لوگوں کو یہ ساری چیزیں سکھائیں، بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ٹیچنگ پر آ گئے. پھر جب میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی ہے تو یہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ متاثر تھے کہ ٹیچر آپ ہمارے پاس آئیں، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا، کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا. اور یہاں پہ روز کیمرہ مینز آتے تھے، پکچرز بنا کے چلے جاتے تھے، کسی نے ہماری ہیلپ نہیں کی، ایسا کچھ بھی. تو اس کے بعد مجھے بھی کافی برا لگا کہ اگر میں بھی جاتی ہوں یہاں سے، کیونکہ فرسٹ ڈے میرا ایسا تھا کہ میں نے ان لوگوں سے بات کی تو میں بہت زیادہ ایموشنل تھی. تو اس کے بعد میں نے خود سے ہی وعدہ کیا کہ چلیں اگر کوئی نہیں آیا تو میں آ جاتی ہوں، میں کر کے دکھاتی ہوں کہ ان کے ساتھ رہوں گی ہمیشہ، ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کروں گی اور شاید اپنے لیے بھی کچھ کر سکوں. اب بھی اگر میں یہاں جاب کر رہی ہوں، مجھے یہاں پہ 1 ایئر سے زیادہ ہو گیا ہے. اب میں نے جاب سٹارٹ کی، اس کے بعد اب میری فرینڈ سرکل میں اتنی ساری فرینڈز ہیں جو مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ جہاں جاب کر رہے ہو وہاں ہمیں بھی بتائیے، ہمیں بھی کرنی ہے، ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی، کیونکہ میں ان کو بتاتی رہتی ہوں ان بچوں کے بارے میں، ٹیچرز کے بارے میں، سارا کچھ. تو وہ اتنی انٹرسٹیڈ ہیں کہ وہ کہتی ہیں مس ہمیں رکھیں اپنے ساتھ، ہم بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا ہے. بہت زیادہ شارپ ہیں. ان کو صرف ایک چیز بتانے کی دیر ہوتی ہے، ان کے دماغ میں کانسیپٹ بھی بن جاتا ہے، ان کے دماغ میں بہت ساری باتیں بھی ان سے ریلیٹڈ آ جاتی ہیں. صرف ان کو ایک چیپٹر پڑھا رہی ہوں نا اگر میں، وہ چیپٹر میں نے ان کو ہیڈنگ بتا دی ہے. اس کے بعد میں ان سے اگر پوچھوں کہ اس چیپٹر میں کیا ہو سکتا ہے تو یہ کوئی نہ کانسیپٹ بنا ہی دیتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، مس یہ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے یہ کیا ہوگا، انہوں نے یہ کیا ہوگا. جھگی تعلیمی پروجیکٹ کی انتظامیہ کے لیے سب سے مشکل اور محنت طلب کام خانہ بدوش والدین کو ان کے بچوں کے داخلے کے لیے رضامند کرنا ہوتا ہے. لیکن جھگی نشین بچوں کے تعلیم و تربیت سے وابستہ ہونے کے بعد ان کی قابلیت و صلاحیت کو اجاگر ہوتا دیکھ کر ان کا اطمینان بڑھ جاتا ہے. ہم لوگوں کا سلیبس جو ہے یہ سندھ بورڈ کا ہی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا وے آف ٹیچنگ جو ہے وہ کیمبرج ہے. تو ہم لوگ پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کو اتنا اچھا پڑھائیں کہ یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں، یہ پیچھے نہ رہیں. ہم لوگوں کا فل ارادہ یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ، یہ پیچھے نہ رہیں. یہ بچے جو بھی ہیں ان کو بہت سارے لوگ غلط بھی سمجھتے ہیں، ہر طریقے سے، ہر طبقے کے لوگ. کوئی ان کو مطلب یہاں آنے کی دیر ہے، ان کو سمجھنے کی دیر ہے کہ یہ لوگ، اگر ہم لوگ سنی سنائی باتوں پر جائیں گے تو بہت سارے لوگ بہت ساری قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ان چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے. ہمارا اپنا اگر ہم کر سکتے ہیں تو آپ کر کے دکھائیں. شروع میں بہت پرابلم ہوئی تھی، ان کے پیرنٹس ان کو بلا لیتے تھے یا آنے ہی نہیں دیتے تھے. اس کے بعد ہم لوگوں نے آرام سے ان کے پیرنٹس کو پہلے کلاس دی، پہلے ان کے پیرنٹس کو یہ چیزیں سمجھائیں. ان کے پیرنٹس کو کلاس دینے کے بعد ان لوگوں میں ہمارے لیے اتنا یقین پیدا ہو گیا کہ ان لوگوں کو لگنے لگ گیا کہ شاید یہ لوگ ہمارے بچوں کے لیے بہت بہتر ہیں. آرام سے، بہت آرام سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. ایک دم سے پھر ہم لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ اتنے سارے تعداد میں ہو جائیں گے. ابھی بھی بہت سارے بچے غائب ہیں جو چھٹیاں لے کر گئے ہیں، چھٹیوں پہ گئے ہیں، شادیاں ہیں یہ وہ، لیکن بچے بہت ہی زیادہ اچھے ہیں پڑھنے میں بھی اور ہیلپنگ بھی ہیں، ان کے پیرنٹس بھی اور یہ بچے بھی. مطلب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی زیادہ کہ بہت زیادہ پرابلم ہوتی مجھے. ان کے پیرنٹس کو بھی سمجھایا، وہ بھی سمجھ گئے، کہ بچے بھی سمجھ گئے. جھگی تعلیمی پروجیکٹ کے زیر تعلیم طلبہ کے جذبات قابل قدر ہیں. یہ جھگی نشین طلبہ اپنے ادارے اور اساتذہ کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہاں مجھے آپ کے سمجھے سب کچھ، میں نے جو کچھ بھی سیکھا وہ یہیں سے سیکھا، کیونکہ نہ پہلے کبھی میں کہیں پڑھی، اور پڑھی تھی تو بچپن میں کیا یاد رہا ہوگا. تو یہاں پہ میں 2 کلاس میں ہوں ابھی، بہت سی چیزیں، اور
इंग्लिश उर्दू वगैरह कुरान पाक में भी बहुत सी चीज़ें जो मुझे आ गई। आई थिंक पहले मुझे नमाज भी नहीं आती, तब पूरी नमाज कलमे हदीस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी हर चीज़ पूरी है। तो आई थिंक आज तक टीचर वाले उन्होंने रवैया रखा नहीं, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। फिर मैं यही कहूँगी कि आई थिंक आप अपने बच्चों को भेजो और इन्हें पढ़ाएं, यहाँ पे बहुत अच्छी तालीम मिलती है। मुझे नहीं तो प्राइवेट स्कूल में ऐसी तालीम मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे हमें तालीम बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़ाते भी लिखाते भी बहुत प्यारे। इनकी हम जितनी तारीफ करें इतना ही तो। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तालीम। जब तक तालीम ही नहीं होगी तो वो इंसान पूरा कंप्लीट दिखेगा नहीं। अब मैं सब कुछ हूँ, मेरे में सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब मैं किसी के सामने जाऊँगी वो बोलेंगे मेरे पास तालीम ही नहीं है, तो समझो मेरे पास कुछ भी नहीं। और अब मुझे तालीम मिल गई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। रूहे रवां व सरबराह जुग्गी तालीमी प्रोजेक्ट ने जो सोचा वो कर दिखाया। 2014 से जुग्गी तालीमी प्रोजेक्ट के तहत चलने वाले प्रोजेक्ट्स का नेटवर्क कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और फैसलाबाद समेत मुल्क के 24 शहरों में फैल चुका है। खाना बदोश आबादियों के आवारागर्द बच्चों को देखकर आम तौर पर उन्हें नापसंदीदगी से देखा जाता है, लेकिन मुबशिर हुसैन चांद ने इन जुग्गी नशीन बच्चों को देखकर दर्द मंदाना एहसास के तहत हुकूक से महरूम बच्चों के लिए जुग्गी तालीमी प्रोजेक्ट का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने बच्चों का जब कोरोना का वबा चली थी उस दौरान में हमने जुग्गियों में कुरान मजीद की तालीम को जारी रखा। तो ये बच्चा खाना बदोशों का ही है, जुग्गी नशीन बच्चा है, और हाफिज़ शहबाज ने जुग्गियों के अंदर अलिफ से लेकर वन्नास तक कुरान मजीद जुग्गियों के अंदर बैठकर हिफ्ज़ किया है। 4 साल में इस बच्चे ने मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ किया है। इसकी उम्र 14 साल है और ये आगे माशाल्लाह कुरान हिफ्ज़ करने के बाद आगे अपनी इस तालीम को जारी रखेगा इंशाल्लाह। जैसा हम जुग्गियों के अंदर इनकी 3-4 जिहाज से तालीम और हुनर सिखाने का सिलसिला हमने शुरू किया कि छोटे बच्चे जो हैं उनको स्कूल पढ़ाते हैं, और जो जिन बच्चों की उम्र यानी बालिग हो जाते हैं, पढ़ने की उम्र से आगे निकल जाते हैं, उनको हम 2 घंटे तरबियत उनकी करते हैं और उनको तालीम देते हैं और 2 घंटे हुनर सिखाते हैं। इसी तरह बाज़ बच्चे जो हैं जुग्गियों में उनके वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे कुरान हिफ्ज़ करें, तो उनके लिए हमने कुरान मजीद की दरसगाह का झोंपड़ी के अंदर ही इंतज़ाम किया। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा अज़म है कि इन जुग्गियों से न सिर्फ बुनियादी तालीम बल्कि हमारा अज़म है कि इनको गोद से लेकर गोर तक जो है इनकी मुकम्मल रहनुमाई की जाए खाना बदोशों की, ताकि ये इल्म हुनर के ज़ेवर से आरास्ता होकर अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे आलिम बनकर मुल्क व मिल्लत की तामीर और खिदमत में अपना किरदार अदा कर सकें। महदूद वसाइल जुग्गी तालीमी प्रोजेक्ट से वाबस्ता तलबा व तालबात को यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी का सामान मुफ्त फराहम किया जाता है। फकत भीख देने से फर्ज अदा नहीं होगा। अगर हुकूमत और अहले सरवत तबका तवज्जो दे तो खाना बदोश जुग्गी नशीन बच्चों को मुआशरे के तालीम व हुनर से आरास्ता तबके की सफ में ला खड़ा कर सकता है। पाकिस्तान के जब ये 24 शहरों में काम फैल गया, 2018 में फिर हमने इनके लिए एक आलमी माहिरीन को बिठाया और 50 साला विजन इनका एक तैयार किया कि 50 सालों में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के 2 करोड़ से ज़ायद ये जो खाना बदोश हैं इनको हम पढ़ा लिखा कर कौमी धारे में शामिल करेंगे और इनको दुनिया के सामने रोल मॉडल के तौर पर पेश करेंगे और 80 लाख लोगों को हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इल्म हुनर के ज़ेवर से आरास्ता करके कौमी धारे में शामिल करेंगे और ये मुल्क व मिल्लत की तामीर में अपना किरदार अदा करेंगे। चुनांचे उसी के तहत 1000 डॉक्टर्स हैं, 1000 इंजीनियर्स हैं, 1000 उलमा हैं और इसी तरह 2 लाख डिप्लोमा होल्डर्स हैं। तो पाकिस्तान के अलगर्ज हर शोबे को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक टारगेट सेट किया है कि इनको हम ले जाएंगे। तो उस इतने बड़े टारगेट की तरफ बढ़ते हुए हमें इनके लिए हर चीज़ की ज़रूरत होती है और यानी तालीम से मुतल्लिक़ा जितनी चीज़ें हैं वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं और इनको हत्ता कि यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी का सामान और जो जहाँ सेटअप हम कायम करते हैं, झोंपड़ी अच्छी बनाते हैं और उससे मुतल्लिक़ा सारी चीज़ें, यानी सिर्फ हमारी इनसे डिमांड यही होती है कि ये अपने बच्चे हमें पढ़ने के लिए दे दें, बाकी सारी की सारी ज़रूरतें हम इंशाल्लाह उनकी पूरी करेंगे। हमारी पाकिस्तानी कौम से दरख्वास्त है कि एक तबकाती तकसीम जो है, कम्युनिकेशन का जो एक गैप है,
کہ ہم ان کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے، یہ ہمارے پاس نہیں آتے، تو اس طبقاتی تقسیم جو وسیع خلیج حائل ہو گئی ہمارے درمیان کہ یہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، اور ہماری جو سول سوسائٹی ہے وہ احساس برتری کا شکار ہے. تو ہماری یہ درخواست ہے کہ سب سے پہلا کام یہ کریں، جتنے جھونپڑیوں والے ہیں، جھگیوں والے ہیں، ان کے ساتھ کم از کم یہ جو ایک طبقاتی تقسیم ہے اس کو ختم کریں. کم از کم خانہ بدوش لوگوں کو احساس کمتری سے باہر نکالیں. تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ خانہ بدوش بچے جو ہیں پڑھ لکھ کر پاکستان کا سرمایہ بنیں گے اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. جھگی تعلیمی پروجیکٹ سے وابستہ منتظم و اساتذہ کی جد و جہد کا مقصد خانہ بدوش بچوں کو علم و ہنر کے زیور سے آراستہ کر کے معاشرے کا باعزت اور برسر روزگار شہری بنانا ہے، تاکہ یہ جھگی نشین بچے بھی ملک و ملت کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں. بلا شبہ جھگی تعلیمی پروجیکٹ پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے خبر بخیر ہے.